بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو عصر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جب سورت ڈھلنے کو ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس وقت میں کسی کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سورت کون سی ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں، اس بندے کے لیے جھک جاتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سورت کون سی ہے کہ جس کے پڑھنے سے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست کہلاتا ہے؟ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس کے لیے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ کون سی سورت ہے جو نماز عصر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست بنا لیتی ہے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز دن کے ڈھلتے وقت کی نماز ہے جو اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت خاص طور پر عصر کے وقت اللہ کا ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز عصر کے وقت قرآن کی تلاوت جو بندہ بھی کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا ہے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے۔ انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں، نیک اعمال انجام دیں اور خلوص دل سے اللہ سے محبت کریں، وہ بھی اولیاء اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، علی ان اولیاء اللہ سے کہو، سن لو بے شک اللہ کے دوستو تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ فضیلت برکت والی سورت مبارک ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں، نماز عصر کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے اور اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے، اس کی رات کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر کے وقت یہ سورت پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین محترم، عصر کی نماز کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں۔ اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت اقدس میں آیا ہوں کہ جس کو آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھ لینا ہے، لاکھوں کا قرض بھی ہوگا، ختم ہو جائے گا، ایک دن میں حاجت پوری ہوگی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کوئی بڑے بڑے وظیفے آپ کو بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت مختصر سا وظیفہ ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق، مال اور دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تثبیت دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر کوئی فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی
ختم ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ پھر آپ سب خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان بہت ہی پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ کمائیں۔ اب جاب کرتے ہیں تو اس پر اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فشانی سے کریں، اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں اور ماء رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہی ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے کے پڑھنے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ جہنم کے انتہائی نیچے والے کھڑے میں ان میں سے اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن وعدہ کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ کر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ رشتہ داروں سے، اگر آپ قطع تعلق ہیں، کسی سے بھی ہیں، فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کرو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، سیدھے کھڑے ہو کے بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ اس ترتیب سے اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جب عصر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔
کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن عصر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کے ان اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کو سحراتے ہوئے سورج چمکنے سے پہلے یعنی نماز فجر اور اس کے ڈوبنے سے پہلے یعنی نماز عصر ادا کر لو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تو اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عصر کی نماز کو ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا یعنی جس کی نماز قضا ہو گئی اس کا ایمان رہ گیا۔ حضرت عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت عبید بن زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھے جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی ہم کو نماز کے لیے اٹھنے کا شوق دے، ہم سب نمازیں پڑھیں، ہمیں وہ ذوق دے جو عصر کی نماز سورج ڈھلتے وقت پڑھ لینا ہے یعنی باجماعت ادا کریں۔ ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے جو دونوں نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز ہے۔ نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اور ہر جہاں میں کامیابی چاہتے ہیں تو عصر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس میں نماز عصر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین۔ تو محترم ناظرین، چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے سے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ محترم، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا، اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور ہر غم، ہر مصیبت سے اسے راحت عطا فرمائے گا۔
جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اسے رزق عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تسبیح کون سی ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر نماز عصر کے وقت سورج غروب ہونے تک اس کے درمیان جو یہ کلمات لا الہ الا اللہ والملک الحق المبین پڑھتا ہے، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے اس پر ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک اس تسبیح کو بیان کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو ناظرین محترم، عصر کی نماز کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانی دور فرمائے گا، آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ پورا کر دے گا، اللہ آپ کو دینی و دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے وہ سورت مبارک پڑھنی ہے جو آج کے عمل کی اہم سورت ہے۔ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، یا وہ سورت جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ یہ سورت مبارکہ توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز میں سورت اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ عصر کے بعد سورت اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورت اخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پاک پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عصر کے بعد سورت اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹے ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورت اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد کم از کم 10 بار یا 12 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن وہ سورت ہے جو آپ کی زندگی کی خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنوار دے گی۔ ایک مرتبہ سورت اخلاص سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پہ اپنے مکمل توجہ دینی ہے، اس کے حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کر لینی ہے اور حسب و توفیق صدقہ و خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔